تسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑگڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں نکل رہا ہو بستی سے، کہیں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جہلو آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت ہے انسانوں کی اہمیت نہ ہو، ایسے موقع پر کیا جائے؟ اللہ اکبر! کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ اللہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جب انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے اس وقت آبادیاں تباہیوں کے اندر جو ہے ویرانوں کے اندر تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ آبادیاں یوں ہی ویرانہ نہیں بنتی، آبادیاں یوں ہی ویرانیوں میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ گناہ نہ ہو۔ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے، گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر تم سے پہلے لوگوں نے جب گناہ کیے، لوگوں نے جب جرائم کیے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھروں کی بارش کس نے کی؟ بہت غور سے سننے کی، خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ فرمائیں آج ہم کہتے ہیں یہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا؟ کون سی سیاسی جماعت تھی؟ کون دہشت گرد تھا جس کو آپ نام پیش کریں کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا؟ انہوں نے اپنے آپ میں دہشت گردی خود کی گناہ کر کے، اس لیے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کر کے خود پہ ظلم کرنا ہے۔ گناہ تو خود پہ ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے، سب سے بڑا ظلم اپنی جانوں پہ ظلم ہے، اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے۔ اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتہ چلے۔ اندازہ کریں قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے، پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ